कैलिफोर्निया की आग लगने से पहले और आग लगने के बाद की। जरा ध्यान से देखिए, पहले लॉस एंजलिस लोगों से गुलजार था और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जबरन लोगों को उनके घरों से निकालना पड़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बुजुर्गों, आप सभी का इस्तकबाल है मेरे इस चैनल आमिल हकीम पर। खैर मकदम है, स्वागत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अमेरिका कि कैलिफोर्निया में जो आग की घटना हुई है, आग का मामला हुआ है, जंगल में आग लगी है, हजारों घर जलकर खाक हो चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं, दूसरी जगह जाकर पनाह लिए हैं। दोस्तों, दुनिया भर से लोगों के कमेंट और अपनी अपनी राय आ रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि यकीनन अमेरिका ने इज़राइल को हथियार दिया, हथियार सप्लाई किया और फ़लस्तीन के बेगुनाह लोग मारे गए हैं, बेकसूर लोग मारे गए हैं। किसी औरत का शौहर मारा गया है, किसी औरत का बेटा मारा गया है, किसी बेटे का बाप मारा गया है, किसी की बेटी मारी गई है। उनकी सिसकियाँ, उनके आंसू और उनकी आह, उनकी जो परेशानियां हैं, जो उन पर जुल्म ढाए गए हैं, यकीनन अल्लाह ताला इन सब का इंसाफ फरमा रहा है। दोस्तों, चारों तरफ से दुनिया के गोशे गोशे से, दुनिया के कोने कोने से, मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसे ऐसी राय, ऐसे ऐसे कमेंट और ऐसे ऐसी बातें आ रही हैं कि ये सब अमेरिका पर अल्लाह ताला का अजाब है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। दोस्तों, एक आम इंसान की ताकत ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 किलो का वज़न, 60 किलो का वज़न, 70 किलो का वज़न या 100 किलो का वज़न उठा लेगा, कितना भी बहादुर आदमी होगा। लेकिन अल्लाह ताला इतना बड़ा ताकतवर है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह की इतनी ताकत है कि सारी ताकत उसकी खुद की है। अल्लाह जब इशारा फरमाता है तो जलजला आ जाता है। अल्लाह जब इशारा फरमाता है, हुक्म फरमाता है, तो कई मुल्क तबाह हो जाते हैं, दुनिया हिल जाती है, दुनिया की हालत खराब हो जाती है। तो अल्लाह बेमिसल बेमिसाल है, अल्लाह पाक है, सुब्हानहू ताला। अल्लाह बहुत बड़ा करीम है, सबसे बड़ा करीम है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह जिसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, अल्लाह जिसने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारे लगाया, अल्लाह जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूदी से बचाया, अल्लाह जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचाया, अल्लाह जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा और सही सलामत कुएं से निकाला, अल्लाह जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा और सही सलामत बाहर निकाला, अल्लाह जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत बख्शी, अल्लाह जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए दरिया के दरमियान रास्ता अता फरमाया, फिरौन और उसके लश्कर को दरिया में गर्क कर दिया, अल्लाह जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया, अल्लाह जिसने हमारे नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का सरदार बनाया और हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाकर हम पर बेहिसाब करम फरमाया। दोस्तों, यकीनन अल्लाह की लाठी में कोई आवाज नहीं होती है। अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ फरमाने वाला है। अल्लाह करीम बड़ी कुदरत का मालिक है। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत की कोई इंतहा नहीं है। बेहिसाब बे इंतहा
لامحدود قوتوں طاقتوں کا مالک ہے۔ اللہ بے مثل و بے مثال ہے۔ دوستو، امریکہ کی یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے امریکہ کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ دوستو ملاحظہ فرمائیں اور میرے اس چینل عامل حکیم کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ تصویریں ہیں کیلیفورنیا کی آگ لگنے سے پہلے اور آگ لگنے کے بعد کی۔ ذرا دھیان سے دیکھیے، پہلے لاس اینجلس لوگوں سے گلزار تھا اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جبرن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا پڑ رہا ہے۔ بیتے کئی دنوں سے کیلیفورنیا شہر کے لاس اینجلس میں لگی آگ نے ہزاروں لوگوں کو پربھاوت کیا ہے۔ پرشاسن لوگوں کو دوسری جگہ پر وستھاپت کر رہا ہے۔ فائر فائٹرز بھی آگ بجھانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جتنی تیزی سے آگ پھیل رہی ہے اس نے امریکی سرکار کو بھی چنتا میں ڈال دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قریب 7,500 سے زیادہ فائر فائٹرز آگ بجھانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ 40,000 ایکڑ میں پھیلی آگ سے قریب 11 لوگ جھلس کر مر گئے ہیں۔ اس بھیانک آگ سے پورے راجیہ میں ہاہاکار مچ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فائر فائٹرز نے تتکال پربھاؤ سے 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوسرے علاقوں میں شفٹ ہونے کی صلاح دی ہے۔ ہزاروں عمارتیں جل کر خاک ہو چکی ہیں اور سینکڑوں گھر اب بھی آگ کی چپیٹ میں ہیں۔ آگ کو بجھانے کی جد و جہد کے بیچ تیز ہواؤں نے فائر فائٹرز کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ لگاتار تیز ہوتی ہواؤں سے آگ بھڑک رہی ہے اور الگ الگ علاقوں کی اور تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنگلوں میں قریب 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے میڈیکل پریکشک نے حال ہی میں ایک اپڈیٹ جاری کر بتایا تھا کہ آگ سے مرنے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر 11 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے لاس اینجلس کاؤنٹی کے پولیس ادھیکاری رابرٹ لونا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ سنکھیا اور بڑھ سکتی ہے۔ ادھیکاری نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ ان علاقوں میں پرمانو بم گرا ہے۔ ہمیں اچھی خبر کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب تک قریب 1,80,000 سے زیادہ لوگوں کو سرکشت باہر نکالا گیا ہے۔ آگ کے کارن شہر کی ہوا بھی زہریلی ہو گئی ہے، جس کے کارن ایئر کوالٹی انڈیکس 350 کے پار پہنچ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنگل میں قریب 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے کارن فائر فائٹرز کو آگ بجھانے میں بھاری دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کیلیفورنیا میں آگ لگنے کی گھٹنا کوئی نئی نہیں ہے۔ بیتی آدھی صدی میں کیلیفورنیا میں 78 بار آگ لگ چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ علاقے میں نمی کی کمی اور سوکھے جیسے حالات دکھائی دیتے ہیں اور کیلیفورنیا अन्य امریکی راجیوں کی تلنا میں زیادہ گرم بھی ہے، جس کی وجہ سے آگ جلدی لگتی ہے اور تیزی سے پھیلتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دکشنی کیلیفورنیا میں بیتے کئی مہینوں سے سوکھے کی استھتی بنی ہوئی ہے اور مہینے بھر سے یہاں بارش بھی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کی موسم سمبندھی ایجنسیوں کے مطابق پچھلے سال کیلیفورنیا کا 4% سے بھی کم حصہ سوکھے سے پربھاوت تھا، وہیں اس سال یہ لگ بھگ 60% بڑھ گیا ہے۔ امریکی پریاورن سنرکشک ایجنسی یعنی EPA کی ایک رپورٹ کے مطابق کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح کی گھٹناؤں میں اور بڑھوتری ہوئی ہے۔ شیتر میں عام طور پر چلنے والی ششک اور گرم ہوائیں سینٹ اینا کی وجہ سے ششک پرستھتیاں بنی ہوئی ہیں اور یہی کارن ہے کہ آگ بڑھ رہی ہے۔ اس گھٹنا نے امریکی سرکار کی چنتا بڑھائی ہے۔ آگ لگنے سے صرف سرکار کو ہی اب تک $68,000 کا نقصان ہوا ہے، جو آگے کتنا بڑھے گا اس بارے میں کوئی سٹیک انمان تو دیکھا آپ نے امریکہ میں کس طرح بری حالت ہے۔ آگ سے ہزاروں گھر جل کر خاک ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوستو، کہاوت ہے کہ سپر پاور، اللہ سے زیادہ سپر پاور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمام قوتوں، تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی قدرت سے کبھی بھی ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ بے گناہوں کو مارنا نہیں چاہیے، بے قصور لوگوں کو ستانا نہیں چاہیے، کمزوروں پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے۔ یہ یقیناً
کچھ نہ کچھ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برابر صحیح انصاف فرمانے والا ہے، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم بندوں کو بندے کی ہی حیثیت سے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ چونکہ خالق ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ اللہ سے ہم ڈریں، اللہ کے ڈر سے اپنی زندگی گزاریں، اسی میں ہی بندوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوموں، کمزوروں، بچوں، چھوٹوں، بے سہاروں کو ستانے سے، پریشان کرنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں۔ دوستو بزرگوں، اللہ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اللہ